وہاں پہ کوئی بھی ایک بندہ اٹھ کے نعوذ باللہ من ذالک جیزس کرائسٹ کی گالی والا سلوگن، جیزس کرائسٹ کو گالی دینے والا سلوگن اپنی ٹی شرٹ پہ پہن کے گھوم پھر سکتا ہے نا، یہاں پہ آپ کا دل کانپتا ہے، یہاں پہ آپ کا دل کانپتا ہے. کیوں؟ آپ سب کو پتا ہے یہ کہانی کہاں تک جائے گی، کہ کیا پتا شاید سارا ڈرامہ ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر نہ آئے قبر میں. کل کو کوئی انسان کہے گا کہ میرے اندر ایک کتا ہے، وہ سب کو چک مارنے لگ پڑے گا. تو ہم جنس پرستوں کے لیے اتنا نرم دل کیوں ہے سر؟ اکانومی بھی لولی لنگڑی اور انٹلیکچولی بھی لولے لنگڑے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کی کتابوں نے آپ کو سکھایا تھا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. کہ ساتھ تھا، اس کا دل چاہا تو وہ سادیہ بن گئی، لوگوں نے اس کو دھتکارنا سٹارٹ کر دیا. لیکن سعد کی یہ اپنی پرسنل چوائس ہے کہ وہ اپنے آپ کو سعدیہ کہلوانا چاہتا ہے. ٹیچر تو ویسے ہی معذور ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں شخصی آزادی کی لمٹس طے کرنی چاہیے؟ میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت ساری اگزامپلز دیں ان سارے کے سارے شخصی آزادی کے ایڈوکیٹس کو جن کو یہ لگتا ہے کہ ہر انسان کی ایک اس کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے. تو میں نے کئی مثالیں دی تھیں جس میں ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے آپ سب کا یا میرا، جس کو آگ لگانے کا شوق ہے، جو کلپٹومینیاک ہے، جس کو چوری کرنے کا شوق ہے. ایک وہ آدمی ہے جس کو یہ نفسیاتی بیماری لگ گئی ہے کہ وہ قبروں میں اتر کے بدفعلی کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. ایک کورونا کا پیشنٹ ہے، ریکور ہوا، اس نے ویکسینیشن نہیں لگوائی. شخصی آزادی. کل کو خدا نہ خواستہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اگر اپنی خواہشات بچوں سے پورے کرنے لگ پڑے، شخصی آزادی. ہاں، دونوں راضی ہیں لیکن لمٹس ہیں نا. یہاں پہ آپ کا دل کانپتا ہے، یہاں پہ آپ کا دل کانپتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈیفینیشن آپ کو ویسٹ دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. جو ڈیفینیشن آپ کو اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے وہاں پہ آ کے آپ نرم پڑ جاتے ہیں، اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے کسی چیز کے لیے سٹینڈ نہ لیا اور اپنے دین کے لیے سٹینڈ نہ لیا، تو جس طرح کرسچنز نے اپنے دین کو چھوڑ دیا نا، تو وہاں پہ کوئی بھی ایک بندہ اٹھ کے نعوذ باللہ من ذالک جیزس کرائسٹ کی گالی والا سلوگن، جیزس کرائسٹ کو گالی دینے والا سلوگن اپنی ٹی شرٹ پہ پہن کے گھوم پھر سکتا ہے نا. خدا نہ خواستہ یہ پاکستان میں ہونے لگ پڑے گا اگر میں اور آپ بولے نا. انہوں نے بھی بولنا چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی فریڈم آف سپیچ ہے. بین کرنا حل نہیں ہے، بین کرنا حل نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایسے جو لوگ خدا نہ خواستہ کل کو پاکستان کے اندر، بلکہ ہیں چھپے ہوئے ہیں، آپ سب کو پتا ہے یہ کہانی کہاں تک جائے گی. جہاں پہ میرے اور آپ کے بچوں کی بات آتی ہے تو دل کانپتے ہیں، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو دل نہیں کانپتا. کہ کیا پتا شاید سارا ڈرامہ ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر نہ آئے قبر میں، ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پاک جھوٹا ہو سکتا ہے کہ میں غلطی سے مسلمان ہو گیا، میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. جو جدھر لگاتا ہے اللہ لگ کی طرح لگ جاتے ہیں. عقل سمجھ بوجھ جہاں تک آپ کی کام کرتی ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے ایک دفعہ سوچیں کہ شخصی آزادی کی کیا لمٹ ہے. کل کو کوئی انسان کہے گا کہ میرے اندر ایک کتا ہے، وہ سب کو چک مارنے لگ پڑے گا. الاؤ کر دیں گے یا اس کو کسی پاگل خانے چھوڑ کے آئیں گے یا ماہر نفسیات کے پاس چھوڑ کے آئیں گے؟ تو ہم جنس پرستوں کے لیے اتنا نرم دل کیوں ہے سر؟ وہاں پہ آپ کے کیوں پر جلتے ہیں؟ وہاں پہ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ جو ماڈرن ڈے آف ایتھیکل ڈیفینیشن ہے نا، ایتھکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ویسٹ دیتا ہے. اور سارے کے سارے امپورٹرز یہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں نا. ایکسپورٹ تو آپ کچھ کر نہیں رہے، ساری کی ساری چیزیں امپورٹ کرتے جا رہے ہیں. اکانومی بھی لولی لنگڑی اور انٹلیکچولی بھی لولے لنگڑے. میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ جس طرح آج کل آپ کی کتابوں نے آپ کو سکھایا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ کی کتابوں نے آپ کو سکھایا تھا کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. یاد ہے نا جب بچوں کے ساتھ معاملات خراب ہونے لگ پڑے تھے اور سب نے بتایا تھا کہ کیسے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے.
اور کشمیر کی آزادی بھی کتابوں میں ہو رہی ہے، ملک سے محبت بھی کتابوں میں ہو رہی ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس کا کتابوں میں ذکر نہیں ہو رہا؟ ڈینگی سے بچاؤ کتابوں میں، کرونا کتابوں میں. کہ یہ چیز میرے اور آپ کے بچوں کے لیے کتابوں میں نہ آ جائے، اس لیے کہتا ہوں بولو. اور اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستانی ٹیچر کو مضبوط فاؤنڈیشنز پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ایک ان اپولوجیٹک مسلمان جس کو پتا ہو کہ میرا دین کیا کہتا ہے، اس کے لیے وہ کبھی اپولوجیٹک نہ ہو. کل کو یہ چھوٹے چھوٹے سینیریوز پیش کیے جائیں گے کہ سعد تھا، اس کا دل چاہا تو وہ سعدیہ بن گئی، لوگوں نے اس کو دھتکارنا سٹارٹ کر دیا. لیکن سعد کی یہ اپنی پرسنل چوائس ہے کہ وہ اپنے آپ کو سعدیہ کہلوانا چاہتا ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ سناریوز بنا کے پیش کیے جائیں گے آپ کو اور میرے بچوں کے لیے. آپ تیار ہیں؟ انڈیویجول فریڈم کا کوئی نہ کوئی تو لمٹ ہوگی نا. کل کو کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے آج کے بعد آپ نے 18 سال کا کہنا ہے، لیکن میں 60 سال کا ہوں. شخصی آزادی. کوئی کہتا ہے کہ میں ٹرانس نیشنل ہوں تو میں سعودی، یعنی میں پیدا تو سعودی میں ہوا لیکن مجھے آپ کورین کہیں، کیا کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ینگ پیرنٹس اور جو پیرنٹس پہلے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ اسی لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو بولنا چاہیے، جن لوگوں کو سٹینڈ لینا چاہیے، وہ نہیں لے رہے. ان کو پتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جو جانا اندر چاہتا ہے چلا جائے، انہوں نے روکنا تھوڑی ہے، ویسے معذور ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کرسچنز نے اپنا جو ان کا جو ماننا تھا، انہوں نے جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم کو بہت ہی ایزی لینا سٹارٹ کر دیا. اور وہاں پہ شخصی آزادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ جیزس کرائسٹ کو گالی دینے والا سلوگن والی ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں رہا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دین کے ساتھ ایسا ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ اٹھ کے شخصی آزادی کے نام پہ کچھ بھی کر لے اور اس کو اجازت ہونی چاہیے، یا کوئی لمٹ لگائیں گے؟ کل کو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں کتابوں میں آ گئیں، کل کو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں کریکولم کا حصہ بن گئیں، کون ذمہ دار ہے؟ ٹیچر تو ویسے ہی معذور ہے، اس کا دماغ تو ویسے ہی کام نہیں کرتا. اس کو بیسک چیزیں نہیں پتا، بیسک بنیادی چیزیں نہیں پتا. چھوڑیں میتھ سائنس کو، بنیادی چیزیں نہیں پتا. کیا کریں گے؟ میرا سوال ہے، کتاب میں آ گئی یہ ساری کی ساری چیزیں اور پھر پیپر میں بھی کوسچن آئے گا، رٹے لگواؤ گے؟ ویکسینیشن کو جب ویکسینیشن کا لا بنایا گیا نا کہ ہر بندہ ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے، اسی وقت شخصی آزادی والوں کو بولنا چاہیے تھا نا کہ ہر بندے کی شخصی آزادی ہے بھائی، وہ لگوانا چاہے ویکسینیشن یا نہیں لگوانا چاہے، آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ میک اے لا آؤٹ آف اٹ. اب لا بنا دیا آپ نے. ایک دفعہ سوچیں کہ اگر کچھ لوگ اپنے غلط ایجنڈے کو ٹو کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، تو آپ کو اور مجھے تو پتا ہے نا صحیح کیا چیز ہے، آپ کو تو مجھے تو پتا ہے نا کہ حق کیا چیز ہے. میں اور آپ کیوں نہیں بول سکتے؟ یا کوئی ڈاؤٹس ہیں، شکوک و شبہات ہیں دین کو لے کے، اللہ کو لے کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کوئی شکوک و شبہات ہیں؟ یار ایک بندہ چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے بھائیوں سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، سٹینڈ لیتا ہے چھوٹی سی چیز کے لیے. ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نہیں بولوں گا بھائی، میری اپنی مرضی ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا معذور ہو گیا کہ کوئی بندہ اس کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. شخصی آزادی، آپ کو یہ چرب زبانی دیتا کون ہے؟ مجھے یہ چرب زبانی کہاں سے مل رہی ہے؟ ٹی وی سے، ڈراماز سے، انٹرنیٹ سے. اور یہی کل کو 5 سالہ بچہ پڑھے گا. یہ اس کو مذاق نہ سمجھیں.
کل کو یہ ساری کی ساری چیزیں کتابوں میں آئیں گی. میں نے اور آپ نے آج بولنا ہے، دین محمد کے لیے کھڑا ہونا ہے.